السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا مکیہ، سورہ سبا یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ نازل ہونے کے لحاظ سے 58 نمبر پر ہے اور قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 34 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد سے شروع کیا ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں کہ خوبی کا ہونا، ایسی خوبی جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو لفظ حمد سے شروع کیا ہے، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ آگے فرمایا کہ للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یعنی قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد بھی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور پھر آخرت میں اس کے لیے خاص تعریف ہے، کیونکہ کسی کا حساب و کتاب لینا یہ بہت ہی کھٹن معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اور اس میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہ احسن طریقے سے ساری مخلوقات کا حساب لے لے گا۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض سے مراد دنیا کی تعریف ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے، ارض و سماوات اور اس کی مخلوقات سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور وہی قابل تعریف ہے کہ اس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بنایا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور پھر اس کے لیے آخرت میں بھی بڑی تعریف ہے کہ وہ حشر نشر، حساب و کتاب، ہر چیز بہت احسن طریقے سے قائم کرے گا، اور اس طریقے سے ساری مخلوقات کا حساب ہوگا کہ جس میں معمولی سا بھی شک یا کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی وہ صرف ایک ہی ہے، صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جس کا ہر کام محکم و مضبوط ہے۔ اللہ کے سوا کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے کاموں میں اگر حکمت ہوتی ہے تو کہیں ان کے کام حکمت سے خالی بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ باخبر رہیں بھی، لیکن پھر بھی وہ بہت حد تک بہت سی چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی خبر، اس کی تعریف خبر یہ بالکل کامل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور نقص نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ اچھی طرح جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ وہ چیز جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، مثلاً بیج جو زمین پر ڈالا جاتا ہے، بارش کا پانی جو زمین میں جذب ہوتا ہے، میتیں جو زمین میں دفن کی جاتی ہیں، بہت سے جانوروں کے گھر جو زمین کے اندر ہیں، اور زمین کی معدنیات، زمین کے اندر سے نکلنے والی کانیں، اور بے شمار وہ چیزیں، مثلاً پانی، تیل، گیس، جو کچھ بھی نکلتا ہے، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی
یہ سب چیزیں زمین کے اندر چھپا کے رکھی ہیں اور پھر اپنے بندوں کو اس کے نکالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسی ہی آسمان سے اترنے والی رحمتیں، فرشتے، احکامات اور وہ تمام مخلوقات جو ارض و سماوات کے درمیان میں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وما یعرج فیہا، یعنی لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی آہیں، لوگوں کا شور و گل، اسی طرح مرنے والوں کی روحیں، فرشتوں کا لوگوں کے حساب و کتاب کو لے کر، اعمال کو لے کر جانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ صرف واحد اللہ ہی ہے جو بیک وقت ان تمام چیزوں کو کنٹرول فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، یعنی وہ بہت رحیم ہے، ورنہ جس طرح انسان اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جن و انس دونوں، تو وہ اگر غصے میں آئے اور اگر اس کی صفت رحمت غالب نہ ہو تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کفر کرنے والوں لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، تمہارے پاس قیامت ضرور ضرور آئے گی۔ اس لیے کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو پھر لوگوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اگر حساب و کتاب نہیں ہوگا تو پھر انصاف کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ مظلوم کو اس کی داد رسی کیسے ملے گی؟ اس کو اس کا اجر یا ظالم سے بدلہ کس طرح سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر کئی جگہوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ قسم کھا کر یہ بات کہیں کہ قیامت کا آنا یہ بالکل حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تقریباً 3 مقام ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر ان کو یقین دلائیں۔ قل، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وَرَبِّی، یہ واو قسم کا معنی دیتی ہے، میرے رب کی قسم، ضرور ہر حالت میں، یعنی حقیقت ہے کہ قیامت تمہارے پاس آ جائے گی۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کی طرف سے وہ قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، جو تمام قسم کے غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مثقال ذرہ، وہ ذرہ کے برابر ہی اگرچہ ہو۔ ذرہ اس کو کہا جاتا ہے جو مٹی کے اڑنے سے جب یعنی اس پہ روشنی پڑتی ہے تو وہ باریک ذرات جو نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنی معمولی سی چیز کہ جو انسان پکڑ نہیں سکتا اور اس کو کسی قابو میں نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بھی حساب و کتاب موجود ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، دفن ہوتا ہے اور پھر اس کی میت کو، اس کی لاش کو مٹی کھا جائے، وہ ذروں میں بدل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ اکٹھا کر لیں گے، کیونکہ ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظر سے اور اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ اس سے بڑی، مگر الا فی کتاب مبین، مگر بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پورا علم ہے کہ اگر ایک انسان مرا ہے تو اس کے جسم کے کتنے ذرے بنے، وہ کتنے حصوں میں بٹ گیا، یا اس کو جلا کے اڑایا گیا تو اس کی راکھ کے کتنے ذرے تھے، پانی میں بہا دیا یا جانوروں نے کھا لیا تو وہ کتنے حصوں میں تبدیل ہوا، اور پھر اس کے تمام وہ حصے، اس کے ذرے اکٹھے کیے جائیں گے اور اس سے اس انسان کی تخلیق کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، سراسر بخشش اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو
کسی سے معافی مل جاتی ہے لیکن بڑی ذلت کے ساتھ ملتی ہے، یا وہ رزق کماتے ہیں تو بڑے ذلیل انداز میں کماتے ہیں، بڑے بڑے گندے قسم کے کاروبار کرتے ہیں، یا ان کو اپنے جن کے وہ ماتحت ہوتے ہیں ان کی جھڑکیں کھانی پڑتی ہیں، یا ان کے نیچے لگنا پڑتا ہے، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کی چاکری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جنت میں جب لوگ نیک عمل کرنے کے بعد چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا، اور ان کو ایسا رزق ملے گا جو سراسر عزت والا ہوگا، یعنی جنتی بڑی عزت کی زندگی جنت میں گزاریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب عزت ہے اور اس کو ذلت ہرگز پسند نہیں، نہ ہی وہ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی یا عاجز کرنے کی، بے بس کرنے کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے سخت قسم کا دردناک، یعنی ایسا عذاب جو رجز ہے، جو بہت دردناک ہے اور بڑا سخت قسم کا عذاب ہے، ایسی سزا ان کو دی جائے گی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ اس میں یرا کا معنی وہ دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں، یعنی اہل علم اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور ان کا اس بات پر پکا یقین ہے کہ یہ دین اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو غالب ہے اور تمام خوبیوں والا ہے، ہر قسم کی تعریف والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تعریف فرمائی ہے کہ یعنی وہ لوگ ہی اہل علم ہیں جو اللہ کے دین کو برحق سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان کے تجربے سے اور ان کے علم میں یہ بات پختہ طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی دین برحق ہے تو وہ صرف قرآن اور حدیث سے حاصل ہونے والا علم ہے، یہی دین برحق ہے اور یہی دین سچا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اور وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے کام بتاتا ہے، الٹے اور غلط کاموں سے روکتا ہے، ایسے کام جن میں کسی کی حق تلفی ہو یا کسی کا کوئی نقصان ہو، یہ وہ رستہ نہیں دکھاتا بلکہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور العزیز الحمید، یعنی جو رستہ قرآن مجید دکھاتا ہے وہ سب راستوں پہ غالب ہے اور تمام خوبیوں کا اس میں ملکہ ہے، یعنی یہ اسلام تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اور کفار اور شیاطین جو ہیں یہ 1000 مرتبہ بھی کوشش کر لیں لیکن یہ غالب نہیں آ سکتے، نہ ہی یہ خوبیوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رستے کے سوا باقی تمام رستے غلط ہیں اور ناقص ہیں۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، اور کفر کرنے والے لوگوں نے کہا هل ندلکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئی تخلیق میں ہوگے۔ یعنی اہل کفر جہاں خود انکار کرتے تھے وہاں وہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور باقاعدہ اس دور کی سائنس کے مطابق اور اس دور کے علوم کے مطابق وہ قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں بھی پیش کرتے تھے، جس طرح آج کا دانشور اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اسلام کے کسی حکم کو ٹھکرانے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس دور سے ہی چلا آیا۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا یہ نبی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا یہ دیوانہ ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے
حالانکہ ان کو پورا یقین تھا کہ آپ سچے ہیں۔ صرف دوسروں کے دلوں میں قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسی پرزور باتیں کرتے تھے کہ یہ یا تو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کیا اور فرمایا کہ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں ہوں گے اور وہ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ان کی گمراہی میں گزر رہی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا ہیں، کیونکہ کافر کو نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ اپنے حصے پہ صبر ہے، نہ اس کے اندر شکر ہے، نہ وہ کسی تکلیف پر صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ ایک عجیب قسم کے عذاب میں ساری زندگی ہی مبتلا رہتا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی یقین دہانی کے لیے فرماتے ہیں، افلم یروا، کیا بس انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین، یعنی آسمان کی لمبائی چوڑائی، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں، کیا وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ان کی حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور یہ دین انسان کی فطرت کے عین مطابق اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں نخسف، ہم ان کو دھنسا دیں زمین میں، او نسقط، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر، کسفا من السماء، آسمان کا ٹکڑا، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ضرور ہر عبادت کرنے والے اور رجوع کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ خسف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر چلا جائے، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ اور پھر یہ مطلب بھی ہے کہ خسف کے معاملات اور زلزلے کا وقوع یہ کئی جگہوں پر ہوتا رہتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر کیا ان لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور وہ اس طرح کرنے پہ قادر ہے۔ فرمایا کہ ہر عبادت کرنے والے اور رجوع کرنے والے کے لیے نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جس شخص کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ لیں کہ عقل ہی نہیں، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا دانشور کیوں نہ ہو، کہ جس نے اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانا، جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی آخرت کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، تو وہ کسی اور چیز کو 100% کس طرح سے سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک مومن چاہے اس کے پاس دنیا کا علم ہو یا نہ، جب وہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور گناہ کو اپنی آخرت کے لیے چھوڑتا ہے، نیکی کی مشقت اپنی آخرت کے لیے اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی عقل مند ہے۔ تو اسی چیز کی دلیل کے طور پر آگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور دیگر حضرات کا واقعہ بیان کیا کہ یہ لوگ تھے عقل والے اور یہ تھے صاحب علم۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقینی بات ہے، یعنی کوئی شک نہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے نوازا، اپنا فضل عطا کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اوبا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دہرانا یا لوٹانا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو یہ طاقت دے رکھی تھی۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، یعنی اس سے آواز کی گونج نہیں مراد لی جا سکتی۔ اگر ہم آواز کی گونج لیں مراد کہ پہاڑوں سے یا جس طرح دیواروں سے ٹکرا کر آواز آ جاتی ہے، تو یہ تو آج کل بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی کھلے کمرے میں کھڑے ہو کر آواز دے کے دیکھ لیں، وہ لوٹے گی، تو یہ تو پھر ان کا کوئی معجزہ نہ ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا
کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ باقاعدہ آواز کے ساتھ زبان حال کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ اور تسبیحات پڑھتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام یہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلا کر اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنانے کا ان کو علم دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور اس کو وہ جدھر چاہتے تھے موڑ کر جو چیز چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ تو یہ بھی کوئی بعید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بڑے بڑے معجزات دے دیتا ہے۔ اور یہاں بہرحال یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوہے کی سب سے پہلی ایجاد اس کو بھٹی میں پگھلایا جائے یا ان کے ہاتھ سے نرم ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس سے ہتھیار بنانا، جنگی ہتھیار بنانا، زریں بنانا، مختلف قسم کے برتن بنانا، یعنی اس کی جتنی مصنوعات ہیں ان سب کی ابتدا سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ یہ کہ تم بناؤ سابغات، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی قمیض جو کھلی ہو، یعنی جو پہنی جا سکے، جو اتنی لمبی ہو کہ جسم اس میں چھپ جائے۔ تو اس کا معنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ کہ زریں بناؤ، وقدر فی السرد، اور اندازے سے کڑیوں کو جوڑو۔ یعنی قدر کا یقدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، صحیح کرنا، اور سرد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی موٹی چیز جس کو دوسری چیز کے اندر پرو دیا جائے۔ یعنی لوہے کی چادروں کو جوڑنے کے لیے جو کیل یا کنڈے یا کڑیاں استعمال کی جاتی تھیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کی تختیوں یا لوہے کی چادر سے زرہ بناتے اور پھر اگلے اور پچھلے حصے کو جوڑنے کے لیے کڑیوں کا استعمال کرتے۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ فرمایا اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، یہ کہ یعنی کھلی اور لمبی زریں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازے سے کڑیوں کو جوڑو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یہ تین حکم اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیے۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو بھی تم کرو گے اس کو دیکھنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی بے مہارا نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ خود ہر طرح سے گواہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی داؤد علیہ السلام کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کڑیوں کو جوڑیں اور زریں بنائیں اور نیک عمل کریں۔ یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اور ان کی تمام نسل بھی، سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک عمل کرو، کیونکہ میں تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کان اعبد الناس، یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات کا پہلا آدھا حصہ سو جاتے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے، پھر اس کے بعد کچھ حصہ سو جاتے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ یہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ یعنی سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت اتنی زبردست تھی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ ہماری شریعت میں بھی اس کو ان روزوں کو یا اس عبادت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی عبادت کی مثال دی جاتی ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک حضرات اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔